ابھی محمود دریائی دلہا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عرس چل رہا ہے، سندل مبارک ہوا۔ آپ جانتے ہو ان کے دادا یعنی پر دادا قطب کارنٹھا محمود کارنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے دادا محمود دریائی دلہا کے تو پردادا ہے ہی قطب کارنٹھا شریف، مگر ان کے جو دادا ہے قطب کارنٹھا کے، ان کا نام حضرت سیدنا شاہ علی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ سرمست رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے۔ کب پیدا ہوئے؟ یہ پیدا ہوئے تھے، پیدائش ہو گئی تھی ہجری 186 ہجری، 186 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 350 سال کی عمر شریف ہوئی تھی۔ اور وصال کب ہوا؟ ہجری 186 میں پیدائش ہے، اور وصال 15 رجب ہجری 536 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور 186 میں آپ کی 350 سال کی عمر ہوئی آپ کی۔ مدینے میں رہتے تھے، میں مختصر عرض کروں گا۔ حکم ہوا جاؤ آگے بڑھو، مدینے میں رہتے ہو مگر اب آگے کی اور سراج افغانستان اس طرف کے جو شہر ہے جیسے سمنان ہے، سنجر ہے، سراج ہے، سراج شہر کے اندر کہا جائیے، حکم ہوا آگے بڑھیے۔ آپ اپنے 4 درویشوں 4 لوگوں کو اور لے کر یعنی 9 لوگ اور جو ہے ساتھ میں لے کر کے آپ آگے بڑھے، لیکن جو مدینے سے نکلے ہی تھے کہ شیر ایک نہیں کئی شیر آپ کی خدمت میں آ گئے اور عرض کرنے لگے حضور ایک شیر پر آپ سواری کر لیجیے، پھر سراج جائیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ سرمست شاہ علی قطب کارنٹھا کے بھی دادا کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں سانپوں کی آ گئے، سرکار کوڑے کی جگہ ہمیں رکھ لیجیے تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے، اور اجازت دیجیے ہم ساتھ ساتھ چلیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابھی سرکار محمود کارنفی کا کتنا قریبی معاملہ ہے حضور کی اولاد سے اور حضور کے معاملہ، 186 تو اوپر چلے جائے تو ان کے دادا تو حضور کے ہی اس میں آ جائیں گے، پھر تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائے۔ اور پھر میں بتا دوں بتانے سے پہلے کہ محمود دریائی دلہا کو اور ان کے پورے خانوادے کو جو قطب کارنٹھا ہے، جہاں سے فیض ہے جو پیر ہے وہ شاہ عالم سرکار کی خانقاہ ہے۔ محمود دریائی دلہا کے دادا پیر شاہ عالم لگتے ہیں پیروں میں، پھر قطب کارنٹھا کے پیر مخدوم جانیہ جہاں اگست میں آتے ہیں، آپ کے دادا۔ اندازہ لگاؤ یہاں سے فیض لے کر کے سہر وردی اور اتنا زبردست معاملات ہیں ان کے، تو پھر سرکار قطب عالم شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا عالم۔ تو بہرحال شیر اور سانپوں کے ساتھ جب یہ سراج کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ تو 9 10 11 آدمی ہے، بس 10 آدمی زیادہ سے زیادہ خود سرکار کے ساتھ۔ اب جب سراج قریب آنے لگا تو وہاں کا جو راجہ تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کوئی حملہ کر رہا ہے، حملے کے لیے آ رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ اس نے فوراً جو ہے راجہ کو اطلاع دی، خادم نے دیکھا تو راجہ کو اطلاع دی۔ راجہ نے وہاں کے جو شیخ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان سے کہا کہ حضور یہ تو اچانک حملے کی بات ہے، تو آپ کچھ کیجئے کہ اس کا معاملہ جو ہے ہم کامیابی کی طرف لوٹے۔ تو وہ جو بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے جو ہے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کر کے کہنے لگے کہ یہ کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے،
یہ تو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی آ رہے ہیں اور جن کے ساتھ شیروں کا ہجوم ہے، جو نقلی شیر نہیں اصلی شیر لے کر چلتے ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو نقلی شیروں پر اچھلتے ہیں، مسلمانوں کے پاس اصلی شیر ہے. تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہو، اسلام کو نہیں. اور پھر ہندوستان میں تو آل رسول زندہ ہے، مزارات زندہ ہے، اور جہاں آل رسول ہو وہاں کے مسلمان ختم ہو نہیں سکتے. انہیں کیا خبر کہ ہم شیروں کی بارات لے کر نکلتے تھے. کرنے دو جو کرنا ہے، ہوگا وہی جو میرا خواجہ چاہے گا، جو میرے شاہ عالم سرکار چاہے گا. گجرات ان کے ہاتھ میں، پوری گجرات کی راجدھانی جن کی گود میں پلی ہو، ہے نا، محمود بیگڑا جن کی گود میں پلا ہو، احمد صاحب بادشاہ جہاں آتے ہو، پورے گجرات کی راجدھانی جن کی گود میں قدموں میں پلی ہو اور آج بھی پل رہی ہو، اسے شاہ عالم کہتے ہیں، اسے شاہ عالم کہتے ہیں. اور ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں کے بڑے بڑے تاج بلند گھیٹ سے بھی دور دور پڑے ہو، اسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. خیر اللہ آسان کرے، اللہ بہتر کرے. تو گجرات اس وقت جب شاہ عالم کا بول بالا تھا، اس وقت حج کے اندر جو حج کے اخراجات خرچے ہوتے تھے عرب میں، وہ پورے گجرات سے جاتے تھے. گجرات ہمیشہ روشن رہا ہے. گزر جانے والی رات، کوئی کیسی بھی رات گھٹیا آوے لیکن گزر جائے گی، یہ گجرات ہے. اس کی صبح بڑی نمودار ہو کر نکلتی ہے شان سے. ہمیں یقین ہے ہمارے بزرگوں پر، انشاءاللہ رب نے چاہا تو روحانی مدد ملے گی. سرمست جب بزرگ نے کہا کہ وہ شیروں کے ساتھ آ رہے ہیں، سانپوں کے ساتھ آ رہے ہیں، کہا بھائی بزرگ کو ایسے آنے کی یہاں کیا ضرورت، یہاں سے لوگ بھاگ جائیں گے. اگر اس طرح کی سے آئے یہ تو پورا سراج خالی ہو جائے گا، شہر سراج. آپ انہیں کہیے کہ شیروں کو واپس بھیج دے، سانپوں کو واپس بھیج دے. کہا ان کی بارگاہ میں تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں شیخ سعدی کو بلاتا ہوں. شیخ سعدی سراجی بڑے فارسی کے کلام کے شاعر، بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، اور وہ بھی سوہر وردی. سبحان اللہ. کہا میں ان کو بلاتا ہوں اور ان کو بھیجتا ہوں، وہ فرسین میں کلام کریں گے، 2-4 شعر سنائیں گے اور پھر کام بن جائے گا، اور کہہ دیں گے کہ سرکار آپ آئیے، ویلکم ہے، مرحبا ہے، لیکن یہ شعروں کو واپس بھیج دیجیے گا. تو شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، تو وہ گئے آپ، اور کہا سلام دعا ہوئی، فرسین میں کچھ باتیں کی، چند غزلیں سنائیں، چند نعت، کچھ باتیں کری. پھر کہا سرکار آپ آئیے، آپ کی مرحبا کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن یہ جو شعر ہے ذرا آپ واپس بھیج دیجیے. ہمارا تو کوئی بات نہیں، سرکار بیٹھے وہ بھی کوئی بات نہیں، لیکن عوام بھاگ جائیں گی. شعر سے شعر آ گئے تو کوئی دکھے گا نہیں، لہٰذا تو کہا ٹھیک ہے بھائی، واپس بھیج دیا. بھائی تم چلے جاؤ، شعر جن کا حکم مانتے ہو، شعر پہ سواری کرتے آتے ہو، کہا چلے جاؤ، یہ اولاد علی ہے، قطب کارنٹھا کے دادا ہیں. سراج میں آئے، بڑا بول بالا ہوا. وہاں ایک جادوگر تھا، لمبا واقعہ ہے. اس جادو کو بھی جیسے آج کل بھی جادوگر ہے، کوئی بولی کے جادوگر ہے، کوئی کچھ کرموں کے جادوگر ہے، تو جادوگروں کو ٹھکانے لگایا. بہت سارے واقعات ہیں. وہاں سے پھر حکم ہوا اب سراج سے ہندوستان چلے جاؤ، گجرات کے اندر پاٹن میں چلے جاؤ، جاؤ، تمہارا استقبال رکن الدین کانئی شکر کریں گے. بڑے بڑے اولیاء اس وقت کی جو ہو، وہاں کی چھپے ہوئے ولی ہو گئے. جاؤ وہاں چلے جاؤ. آپ سرکار کے حکم سے گجرات پاٹن شہر نہر والا وہاں پہ تشریف لائے. اور جب تشریف لائے تو یہاں بھی راجا تھا ہندو، اور اس کے پاس بھی ایک جادوگر تھا. عراق کے دروازے پر پاٹن کے دروازے کے پر آپ کھڑے ہو گئے. شیر ایک ساتھ میں ہی ہے، سوٹی کی جگہ سانپ ساتھ میں ہے، وہی 4 ساتھی ہے، 9 آدمی ساتھ میں جو بھی ہے. لوگوں میں مشہور ہوا سارے پاٹن میں کہ بہت بڑے مہاراج آئے، زبردست بات، کرشمات ہے، فقیر ہے. راجا تو گھبرا گیا، دیکھنے بھیجا کہ کون ہے. کہا کوئی اللہ والا مست لگتا ہے، صوفی سنت لگتا ہے. بہرحال
پہلے تو گویا کہ اختلاف کرنے کی ضرورت کرنے کی کوشش کی، مگر جب آپ کی شان جلالت کو دیکھا وہ کہا کہ نہیں بھائی یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہے، لہذا ان کا ویلکم کیا، مرحبا کیا۔ اس راجا نے، بھلے ہی ہندو رہا، وہ ایمان نہیں لایا اس وقت تو، لیکن اس کی اولادیں نہیں تھیں، رانیاں بہت تھی، کہا سرکار اولاد نہیں ہوتی، آپ نے اسے اولاد بھی عطا کی، کہا جا وہ بھی، اس نے کہا وہ بھی راجا بنے، کہا جا وہ بھی راجا بنے، کہا سرکار کیا چاہیے آپ کو جو چاہیے ہم دے دیں گے، سارا پاٹن تو سارا پاٹن سارا، کہا نہیں یہ مسجد بنانے کے لیے یہ مسجد ہم بنائیں گے ادھر۔ آپ نے مسجد بنوائی سرکار کے دادا جان، اور وہاں پر جو ہے عبادت کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے۔ اسی دوران جب آپ آ رہے تھے شیراز سے ہندوستان پاٹن، تو راستے میں ایک راہب اور ملا تھا۔ اس راہب نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں تو کچھ لوگ، کچھ ہندو مان جاتے جیسا بھی راجا مان گیا، لیکن کچھ کٹر بھی ہوتے، تو وہ کٹر تھا۔ اس نے سوچا کہ دعوت دوں اور کھانے میں زہر ملا دوں تو ختم ہو جائے گا۔ اب انہیں کیا خبر کہ ان کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس راہب نے دعوت دی، بہترین کھانا بنوایا، لیکن کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب کھانا پیش کیا گیا آپ کو، ابھی آپ آئے نہیں تھے ہندوستان، شیراز سے پاٹن گجرات آ رہے تھے، راستے کی بات ہے یہ۔ کھانا پیش کیا، آپ نے بسم اللہ کہہ کے کھا لیا، کھانا کھا لیا۔ اب زہر کا اثر ہونا چاہیے، لیکن آپ کو نہیں ہو رہا ہے، اس راہب کو زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ وہ بے خود ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے کہ زہر اس میں ملایا، کھایا انہوں نے، اثر مجھے ہو رہا ہے، اثر مجھے ہو رہا ہے۔ بولے زہر کہیں بھی ملا ہو، چاہیں گے تو اثر کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایسا ہی ہو، اللہ کرے، اور ہوتا ہے۔ مار تو بہت پڑتی ہے، مگر وہ کیا بڑی مار کا انتظار کرتے ہیں کچھ لوگ۔ فرعون زمانہ ہمیشہ کیا بڑی مار کا انتظار کرتے ہیں۔ بہرحال تو جب اثر ہوا اور بے حال ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا اس راہب کو کہ یہ تو بڑے لگتے ہیں بزرگ، زہر انہوں نے کھایا، اثر میرے اندر زہر کا ہو رہا ہے۔ فوراً قدموں میں گرا، کہا سرکار مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں کیا ہے، معاف کر دیجئے، میں نے ہی زہر ملایا تھا، بڑے لوگ ہیں اللہ والے، معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہاں آئے تو راجا کو اولاد بھی دے رہے، دین کی خدمت بھی کر رہے، بہت سارے معاملات آپ نے یہاں کیے۔ 350 سال کی آپ کی عمر ہوئی، وصال ہوا 536 ہجری کے اندر، ہے نا۔ آپ کے شہزادے شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اولاد قطب کارنٹھا، جو پاٹن کی مسجد میں پہلے امامت کرتے تھے، اور پھر جب اس کے بھی واقعات ہیں، واقعات کچھ ایسے بنے کہ آپ کو اس مقام بیرپور کی طرف، کارنڈا کی طرف جانا پڑا، لیکن وہاں جانا یہ قسمت میں لکھا تھا۔ آپ گئے، وہاں بھی مسلموں کی نہیں، غیر مسلم کی مدد کرنے گئے تھے آپ۔ وہاں سے کہا گیا تھا کہ کسی کو بھیجو، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، ایک واقعہ ہے طویل، آل گئے تھے، مدد کی تھی ان کی، پھر آپ وہیں ٹھہرے، اور آپ کی اولاد میں جب محمود دریائی دلہا ہوئے تو ان کی شان یہ ہوئی کہ عالم ارواح کے اندر معراج میں آپ کی روح حضور کے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ جب غریب نواز سرکار جاتے ہیں محمود دریائی دلہا ویرپور شریف، تو 3 مائل کی دوری سے سرکار سلطان الہند غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جو ہے لینے کے لیے آتے ہیں، کرم نوازی کرنے کے لیے آتے ہیں، محمود آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اور ان کے دادا پیش شاہ عالم لگتے ہیں، سید ہے، وہ بھی آل رسول ہے، سہروردی خاندان ہے، سلسلہ ہے، کیسے کیسے بزرگ ہے۔ بہت ساری روحانی باتیں ہیں محمود دریائی دلہا رحمۃ اللہ علیہ کی، روحانی طور پہ ہی بہت ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ خانوادہ جو قطب کارنٹھا ہے، محمود دریات بھی ان کا مزار ہے دادا جان کا پاٹن شہر میں۔ اور جب آپ کا مزار ہونے لگا، جب وصال کا وقت آیا، تو آپ نے فرمایا، سر مست شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے مرید انتقال کر گئے، یہ دونوں کی جو تربت ہے، مزار ہے، مجھے یہاں بیچ میں دفن کرنا، وہاں دفن کرنا۔ اب جگہ تو تھی نہیں، کہا کہ مجھے دفن کرنا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، وہاں لے جایا تو قبریں جو ہے سرک گئی، جگہ ہو گئی، آپ وہیں مدفن ہو گئے۔ بڑی شان والے ہیں بھائی، اللہ والوں کی شان ہے، اہل بیت رسول کی شان ہے۔